ارے آج تو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی جم گئے ہیں اور کھانا بناتے بناتے تو کام ہو جاتا ہے بندے کا۔ سریتا کچن میں کھڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، تبھی اس کا بیٹا جلدی سے آتا ہے اور اس کو سہارا دے کے پاس ہی صوفے پہ بٹھا دیتا ہے، جہاں پہ سب ارے ماں آپ کو کیا ضرورت تھی کچن میں کام کرنے کی؟ ارے ہاں بہو، اب تمہاری عمر نہیں رہی کہ تم کچن میں کھڑی ہو کے سارا دن کام کرتی رہو، اب تھوڑا ریسٹ بھی کر لیا کرو۔ اور ہاں سریتا، جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم کچن میں کس لیے گئی تھی؟ سریتا کو غصہ آنے لگ جاتا ہے اور کہتی ہے ارے اب میں نہیں جاؤں گی کچن میں تو اور کون جائے گا؟ آپ سب کے لیے کھانا کس نے بنانا ہے؟ اب میں خوشی اور آروہی کو بھی تو نہیں بول سکتی نا کھانے کا، وہ بھی تو ایگزام کی تیاری کر رہی ہیں۔ ارے ماں تو کیا ہوا، تو ایک گھر میں نوکرانی تو رکھ سکتے ہیں نا۔ تبھی اتنے میں اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو ساتھ نوکرانی تو نہیں، لیکن ہم بہورانی ضرور لے کے جو کہ سارا دن پورے گھر کو بھی سنبھالے گی اور سب کے لیے کھانا بھی بنائے گی۔ سب کو یہ سجاؤ بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ارے ہاں ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تبھی اس کے بعد پھر سب کھانا کھاتے ہیں باہر سے منگوا کے، اور پھر اگلے ہی دن جب سریتا ٹھیلے والے کے پاس سبزی لینے کے لیے جاتی ہے، تبھی اس کے محلے والی ارے سریتا کیا بات ہے، ٹھنڈ ہے تو نظر ہی نہیں آتی؟ ارے کیا بتاؤں، اتنی زیادہ سردی ہے، باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا اور گھر کا سارا کام بھی مجھے ہی کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے۔ ارے بہو لیکن تو کب تک کام کرتی رہے گی؟ ارے ہاں ماں جی، اب لیکن میری بہو آ جائے گی تو وہی گھر کو سنبھالے گی اور اس کے بعد تو مجھے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنے لگی ہوں اب۔ ارے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی لو میرج والی بہو نہ لے کے آ جانا، اس سے تمہیں کوئی سکھ نہیں ملنے والا، بلکہ تمہیں ہی اس کو بیڈ پہ کھانا دینا پڑے گا، ہماری یہ بات یاد رکھنا سریتا۔ ارے ہاں سریتا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، اور تو سنسکاری بہو لے کے آنا جو ارینج میرج والی ہی ہو سکتا۔ ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہوئی سبزی لے کے گھر آ جاتی ہے۔ ارے میں کوئی لو میرج تھوڑی کروا رہی ہوں، ہمارے گھر تو کل پنڈت جی آ رہے ہیں اور وہی لڑکی دکھائیں گے ہمیں، اور یہ لو میرج تھوڑی ارینج میرج ہوئی نا۔ اسی طرح سے پھر اگلے ہی دن صبح ہو جاتی ہے اور پھر پنڈت جی گھر پہ آ جاتے ہیں۔ ارے میں نے آپ لوگوں کو اتنی ساری تصویریں دکھا دی، اب آپ لوگ اس میں سے کوئی لڑکی پسند کر لو۔ تبھی وہ سب لڑکی کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سورج بھی آ جاتا ہے۔ ارے یہ دیکھو سورج بھی آ گیا، اچھا وہ بیٹا تم آ گئے، اب تم بتا دو کہ اس میں سے تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے؟ ارے ماں آپ لوگ تو سیریس ہی ہو گئے، مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ مذاق کر رہے ہو، لیکن اگر بات سچ ہے تو پھر میں نے ان میں سے کسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کرنی، میں تو لو میرج ہی کروں گا۔ لو میرج کی بات سن کر سریتا پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے ارے ماں میں نے تو لڑکی پسند کی ہوئی ہے، میں تو صرف اسی سے ہی شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ سورج اپنی ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور تبھی اس کے گھر والے بھی، اس کی ماں کہتی ہے ارے بیٹا تو نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے، بتایا بھی نہیں ہمیں کبھی؟ ارے ہاں دادی، میں نے سوچا تھا کہ وقت دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہی صحیح وقت ہے۔ تبھی اس کی ماں سریتا کہتی ہے ارے بیٹا میں تو ارینج میرج نہیں کروانی ہے، تمہاری لو میرج کبھی بھی نہیں ہوگی، اور تم نے میری لڑکی سے ہی۔ ارے سریتا اب کیا ہو گیا، لڑکے اس کو لڑکی پسند ہے تو پھر تم کیا گیا، تم بھی مان جاؤ اب۔ تبھی سریتا بھی ان کے اتنا کہنے پہ مان جاتی ہے۔ اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور پھر سریتا بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ لو میرج والی بہو پتہ نہیں کیسی ہوگی اور اس کے کیا ہی سنسکار ہوں گے۔ اس کے بعد بات پکی ہو جاتی ہے اور پھر شادیوں کی بھی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اگلے دن سب اسی لڑکی کے گھر جاتے ہیں، سب اس کے جہاں پہ شرییا سب کو چائے دیتی ہے اور پھر سب کو پاؤں چھو کر وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر ارے واہ لڑکی تو بہت سنسکاری ہے اور بہت اداب والی بھی ہے۔ تبھی سورج کہتا ہے ارے ہاں ماں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بہت اچھی ہے شرییا۔ ارے ہاں میں تو ایسے ہی خواہ میں پریشان ہو رہی تھی، بہو تو بہت زیادہ سنسکاری اور اچھی لگ رہی ہے، اس نے پاؤں بھی چھوئے اور چائے بھی دے رہی ہے سب کو۔ اسی طرح سے سب شرییا کے گھر سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر شادی کی تیاریاں اور زیادہ زور شور سے شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ ہی دن میں شرییا اور سورج کی شادی ہو جاتی ہے اور شرییا دلہن بن کے اس کے گھر آ جاتی ہے، جہاں پہ اس کے سواگت کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تبھی شرییا کا گھر پرویش کرتے ہی اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ارے واہ بھابھی اب تو بہت زیادہ مزہ آئے گا، آپ آ گئی ہو نا۔ تبھی شرییا کہتی ہے ارے ہاں بالکل دیور جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد شرییا سب کا آشیرواد لیتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ جاتی ہے۔ ارے واہ شرییا سب تم سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور ہوں بھی کیسے، تم میری پسند ہو آخر کار۔ تبھی
ارے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اب دیکھیں مجھے تو جوائنٹ فیملی شروع سے ہی پسند تھی اور میں سب کے ساتھ گھل مل کر اور اچھے سے رہوں گی. ہاں شرییا گھر والے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں, تمہارا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اچھا چلو آپ سو جاؤ. تبھی پھر اگلے ہی دن صبح صبح ہی شرییا کے گھر والے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کھانے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ارے آج تو بھابھی کی پہلی رسوئی ہے نا, اور بھابھی تو ابھی تک کمرے سے بھی واپس نہیں باہر نہیں آئی, تو کیا کریں گے ہم. ارے پہلا دن ہے نا بہو کا, شادی کی وجہ سے تھک گئی ہوگی بہت زیادہ. چلو ہم اس کے کمرے میں چلتے ہیں اور اس سے جا کے اٹھاتے ہیں, اور پھر وہ اپنی پہلی رسوئی کی رسم بھی کر لے گی. اور شادی کے تھکیڑوں میں تو یہ سب کچھ ہو ہی جاتا ہے. آئندہ سے وہ شاید جلدی اٹھے گی. اسی طرح سے پھر وہ تینوں ہی شرییا کے کمرے کی طرف جانے لگتی ہیں. ارے بہو اٹھ جاؤ, اب بہو اٹھ جاؤ. تبھی وہ شرییا کو آوازیں دے کے اٹھا رہے ہوتے ہیں. شرییا کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اور شرییا, ارے یہ کیا 10 بج گئے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, اتنی گہری نیند آ گئی. تبھی شرییا جلدی سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور ارے ماں جی سوری, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تبھی شرییا سوری کہہ کے وہاں پہ اپنا موبائل اٹھاتی ہے اور پھر چلانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. اور شرییا کے گھر والے, ارے یہ کیا بہو تو سوری بول کے موبائل کے چلانے کے لیے بیٹھ گئی. ارے ہاں تو ماں جی اور کیا کروں میں. ارے شرییا بہو آج تمہاری پہلی رسوئی ہے تو سب کے لیے تم نے ناشتہ بھی بنانا ہے ابھی. اتنا کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چلی جاتی ہیں. اور پیچھے سے شرییا, ارے کیا شادی کے بعد پہلی رسوئی بھی بنانی ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا, اب کیا کروں. اچھا موبائل ہے نا, یوٹیوب سے دیکھ کے آرام سے کوئی بھی ریسیپی بنا لوں گی. تبھی شرییا جلدی سے موبائل رکھتی ہے اور پھر کمرے میں جاتی ہے اور نہانے کے بعد وہی تیار ہو کے کچن کی طرف جانے لگتی ہے. اور پھر وہ یوٹیوب سے دیکھ کے سب کے لیے کھانا بناتی ہے. اور پھر اس کے بعد سب کھانے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ارے پتہ نہیں یہ بہو نے کیسا کھانا بنائے گی. مجھے تو لگا تھا کہ وہ بہت زیادہ سنسکاری ہوگی, اور بہو تو تبھی شرییا سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے. پھر وہ سب کو کھانے کی ٹیبل پہ کھانا سرو کرتی ہے. سبھی کھانے کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. تبھی اس کا دیور کہتا ہے, ارے بھابھی یہ کیا, روٹی تو جلی ہوئی ہے ساری, یہ ہم کیسے کھائیں گے, اور سالن میں نمک بھی کم ہے. ارے بہو یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے. ارے ماں جی مجھے تو ایسے ہی کھانا بنانا آتا ہے, اور مجھے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا, اور میں نے آپ سب کے لیے کھانا بنایا, سوچا تھا کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کی دل میں میری جگہ بن جائے گی, اتنا مشکل ہے. تبھی شرییا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں کھانا نہیں بنایا, اور میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بنایا, لیکن آپ لوگوں کو میرا بنایا ہوا کھانا پسند ہی نہیں آیا. آئندہ سے میں کھانا نہیں بناؤں گی. شرییا یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہی کھانا کھانا پڑتا ہے. اس کے بعد باقی سب بھی کام پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور پھر رات کے کھانے کا سمے ہو جاتا ہے. سب ڈائننگ ٹیبل پہ ایسے ہی بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھابھی کے کمرے میں ہی جانا پڑے گا ان کو کھانا بنانے کے بولنے کے لیے. تبھی اس کی دادی ساس کہتی ہے, ارے چلو بہو کے کمرے میں ہی چل کے بولتے ہیں اس کو کہ وہ کھانا بنا دے اٹھ کے. تبھی وہ سارے پریوار والے اٹھ کے شرییا کے کمرے میں جانے لگتے ہیں. ارے شرییا تم نے کھانا نہیں بنانا سب کے لیے, کیا ہو گیا. ارے میں نے تو دوپہر میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی کے لیے کھانا نہیں بنایا, جب آپ لوگوں کو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند ہی نہیں آتا تو میں کیوں بناؤں کھانا. سب بھی شرییا کی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہاں مجھ سے یہ کام وام نہیں ہوتے, میں اس گھر میں شادی کر کے آئی ہوں, کوئی نوکرانی بن کے نہیں آئی کہ ہر وقت بس کھانے ہی بناتی رہوں, مجھ سے کوئی کھانا وانا نہیں بنتا. شرییا سب کو منہ پہ ہی جواب دے دیتی ہے, کھانے کے لیے منع کر دیتی ہے, جسے دیکھ کر سریتا پریشان ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سب باہر سے کھانا منگوا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے اگلے ہی دن صبح صبح, ارے مجھے لگتا ہے آج بہو ناشتہ بنانے کے لیے نہیں آئے گی, اتنا زیادہ ببال کرنے سے اچھا ہے کہ میں خود ہی ناشتہ بنا لوں. اور اس دن سریتا پھر سے سب کے لیے خود ہی کھانا بنانے لگ جاتی ہے. اور بہت زیادہ ٹھنڈ میں وہ کانپ رہی ہوتی ہے. ارے اتنی زیادہ ٹھنڈ میں بھی مجھے کھانا بنانا پڑ رہا ہے. میں نے سوچا تھا بہو آئے گی تو مجھے بیڈ پہ کھانا دے گی, یہاں تو مجھے ہی بہو کو کھانا دینا پڑ رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ لو میرج والی بہو اتنی زیادہ انسنسکاری ہوگی. اتنے میں اس کی وہاں پہ ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے, ارے بہو تو کیوں کھانا بنا رہی ہے, تیری بہو کدھر ہے, اور اس سے کھانا بنوانا تو. ارے ماں جی آپ کو پتہ ہے نا کل بھی اس نے کھانا بنایا تو کسی نے نہیں کھایا, اور بعد میں اسے کھانا بنانے سے ہی منع کر دیا. ان لڑائی جھگڑوں سے اچھا ہے کہ میں خود ہی کھانا بنا لوں. ارے ہاں بہو یہ تو بالکل ہی ٹھیک کہہ رہی ہے, اچھا ہے چلو مجھے چائے دے دو, باقی ناشتہ پہ تم ٹیبل پہ لے آنا. تبھی وہاں سے سریتا کی ساس بھی چائے کا کپ اٹھاتی ہے اور پھر کچن سے باہر جانے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ دیر میں سریتا سب کے لیے ناشتہ بنا لیتی ہے اور پھر سب کو ناشتہ سرو کرتی ہے. اتنے میں اس کا بڑا بیٹا سورج کہتا ہے, ارے ماں
میں جانتا ہوں کہ یہ کھانا شرییا نے نہیں بنایا، لیکن اس کو بھی کھانے پہ بلا لو، اگر وہ بھی تو ہمارے گھر کی سدسیہ ہے اب۔ ارے ہاں جوروں کی غلام، مجھے پتا تھا تم نے یہی کرنا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ارینج میرج کر لو، تمہیں لو میرج کو شوق تھا، اور دیکھ لو اب ماں کی کیا حالت ہے۔ سریتا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن اس کی دادی ساس کی ارے بہو اس میں قصور اس کا نہیں بلکہ اسی کا ہی ہے، تم جاؤ اس کو بلا لو۔ تبھی اس کی نند خوشی اپنی بھابھی کو آواز دیتی ہے، ارے بھابھی کھانا کھا لو۔ ارے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نہیں باہر آ کے کھانا کھا لی، مجھے میرے کمرے میں ہی کھانا دے جاؤ۔ تبھی اس کی ماں سریتا، ارے میں نے سوچا تھا کہ بہو آئے گی کھانا دے گی، یہاں تو مجھے ہی بہو کو کھانا دینا پڑی ہے۔ سریتا نہ چاہتے ہوئے بھی بہو کا کھانا کمرے میں لے کے اس کو دینے کے لیے جاتی ہے۔ تبھی سریتا کی بہو شرییا کہتی ہے، ارے ماں جی مجھے تو کھانے کے ساتھ سیلڈ کھانا بھی بہت پسند ہے، آپ نے سیلڈ نہیں بنایا۔ سریتا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے سیلڈ کی پلیٹ کاٹ کے اپنی بہو شرییا کے لیے لے آتی ہے۔ ارے ماں جی آپ نے اچھا کیا سیلڈ بنا دیا مجھے، اب آپ ایک کام اور بھی کر دیں، مجھے پاس بھی دے دو میرے، اور ہاں جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ شرییا خاموشی سے بہو کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی بہو کو پانی اور چارجر دینے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتی ہے اور پھر باہر ہال میں ڈائننگ ٹیبل پہ جہاں سب کھانا کھاتے ہیں وہاں آ کے بیٹھتی ہے۔ ارے میں نے سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو گھر کے سارے کام کرے گی، سنبھالے گی، یہاں تو مجھے سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تبھی اگلے ہی دن ایک کوریئر والا آتا ہے اور پھر شرییا اس سے اپنا آرڈر لیتی ہے، اور پھر وہاں سے اسے لینے کے بعد اپنے کمرے میں جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے سب ہال میں چائے سموسے پکوڑے کھاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی شرییا سب سے کہتی ہے، ارے میں ہر وقت کمرے میں ہی رہتی ہوں، تو کیا آپ لوگ مجھے کھانا بھی نہیں دو گے؟ اب میں چائے لے کے جا رہی ہوں، آپ لوگ سموسے اور پکوڑے میرے کمرے میں جلدی سے بھجوا دینا، اور میرا بھی بڑا من کر رہا ہے۔ تبھی شرییا وہاں سے چائے کا کپ اٹھاتی ہے اور لے کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ارے یہ دیکھ لو یہ بہو ہے، یہ سنسکار ہے بہو کے، پریوار والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، بس کمرے میں بند رہنا ہے، کوئی کام کرنے کا نام نہیں لیتی، اور اسے کمرے میں پکوڑے دو۔ سریتا نہ چاہتے ہوئے اپنی بہو کے لیے کمرے میں پکوڑے لے کے جاتی ہے۔ سریتا چاہتی ہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو گھر میں، اسی وجہ سے وہ اپنی بہو کو کمرے میں ہی کھانا دے جاتی تھی، اور دلی میں اس کے بعد وہ اپنے کچن میں جاتی ہے اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے سوچنے لگ جاتی ہے۔ ارے میں نے سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو وہی سارا کام کرے گی، لیکن صحیح کہہ رہی تھی محلے والی لڑکیاں کہ ارینج میرج تو اچھی ہوتی ہے، لیکن لو میرج کی بہو تو سنسکاری ہی نہیں ہوتی، اسے تو کوئی گھر کا کام بھی نہیں آتا، اور الٹا مجھے ہی اسے کمرے میں کھانا دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے شرییا کو ہر روز کمرے میں ہی کھانا، تو کبھی چائے سموسے دینے پڑتے تھے، اور پھر اسی طرح سے اگلے ہی دن جب سریتا بیٹھ جاتی ہے، ارے کیا ہوا سریتا اتنے دنوں کے بعد نظر آئی ہو، کروا لی نا بیٹی کی ارینج میرج لو میرج، میں نے کہا تھا نا کہ لو میرج والی بہو نہ لے کے آنا ورنہ تمہیں ہی اسے کھانا دینا پڑے گا۔ تبھی سریتا کو ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ارے ہاں کہا تھا نا تم سے کہ مت کروانا اپنے بیٹے کی لو میرج، جب کروا لی تو بھگ تو خود۔ تبھی سب اسے باتیں سنا رہی ہوتی ہیں، سریتا خاموشی سے کھڑی سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے سبزی لے کے سیدھا اپنے گھر آتی ہے۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد سریتا، ارے اب کیا کروں میں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں سورج کی شادی ہی نہ کرتی، تو کم سے کم میرے کام تو نہ پڑتے، بہو کے آنے کی وجہ سے تو میرے اور بھی زیادہ کام بڑھ گئے ہیں، اب میں کیا کروں۔ ارے میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بیٹے آروہت کی شادی اپنی دوست کی بیٹی سے پکی کر دیتی ہوں۔ تبھی وہ اپنی دوست کو کال ملاتی ہے اور فون پہ ہی اپنی بیٹے کی شادی کی بات کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہے، سب کو لڑکی تصویر میں بھی بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آروہت کے رشتہ بھی پکا ہو جاتا ہے، اور تبھی سب آروہت سے، ارے آروہت بیٹا تم نے ہی شادی کرنی ہے، تم بتاؤ تمہیں لڑکی پسند ہے نا؟ سب آروہت کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ماں کو ڈر ہوتا ہے، ارے کہیں یہ آروہت شادی کے لیے منع ہی نہیں کر دے ارینج میرج سے۔ تبھی اتنے میں آروہت کہتا ہے، ارے بابا جی اگر آپ لوگوں کو لڑکی پسند ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سب ہی سومیا کے گھر لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سب، ارے کہاں ہے بہن جی آپ کی لڑکی، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ ارے آتی ہوگی، وہ تیار ہو رہی ہے کمرے میں اپنے، بس ابھی آتے ہی ہوگی۔ تبھی سبھی وہاں پہ سومیا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سومیا کمرے سے تیار ہو کے باہر نکلتی ہے اور آ کے سب کا آشیرواد لے کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کسی کو چائے بھی نہیں پوچھتی۔ اتنے میں اس کی دادی ساس کہتی ہے، ارے تمہاری بیٹی کے کیا سنسکار ہیں، کس نے تو ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ ارے بہن جی ایسا نہ بولو، میری بیٹی بہت زیادہ سنسکاری ہے۔
تبھی سومیا کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ارے یہ وہ تو چائے بھی نہیں پوچھ رہی ہے اور پاؤں بھی چھو کے بس بیٹھ ہی گئی ہے، اب کیا کروں، رشتے سے منع بھی نہیں کر سکتی، اب رشتہ بھی پکا کر دیا ہے۔ سومیا اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتی تھی، اسی طرح سے پھر وہ بغیر ہی کچھ کہے وہاں سے سومیا کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر سومیا بھی شادی کر کے سریتا کے گھر بہو بن کے آ جاتی ہے۔ سبھی سومیا کے آنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ارے بھابھی اب آپ آ گئی ہو نا تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ تبھی سومیا بھی ان سب سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن سومیا زیادہ جتا نہیں رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سومیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اس کی ساس بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ اب کیا ہو گیا، اس کی دونوں بہویں ہی سنسکاری نہیں ہیں اور دونوں کو ہی اسے کھانا بنا کے دینا پڑے گا۔ اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی جب سریتا کچن آتی ہے تو سومیا پہلے سے ہی کچن میں موجود ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ ارے سومیا بہو تو کچن میں، ارے ہاں ماں جی میری پہلی رسوئی تھی نا تو مجھے سب کے لیے کھانا بنانا تھا، اس لیے میں جلدی اٹھ کے سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، آپ جا کے باہر بیٹھ کے ریسٹ کریں، میں سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ جا کے۔ سریتا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی آ کے اس کی بیٹی آروہی کہتی، ارے ماں جی کیا ہوا، آج بھی کھانا باہر سے منگوا کے کھانا ہے کیا، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا؟ ارے تمہاری بھابھی بنا رہی ہے کھانا، تمہاری چھوٹی بھابھی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، اس کی پہلی رسوئی ہے نا۔ سریتا بہت ہی گھمنڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے، ارے دیکھنا میری چھوٹی بہو بہت زیادہ سنسکاری ہے اور سب کے لیے وہ صبح صبح اٹھ کے کھانا بنا رہے ہیں، ارے واہ یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، بھابھی کھانا بنا رہی ہیں، بہت مزہ آئے گا اب تو۔ اسی طرح سومیا سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور سب کو کھانا سرو کرتی ہے، سب کو سومیا کا بنایا ہوا کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ارے واہ بھابھی آپ نے تو کھانے میں کمال ہی کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنا ہے۔ شرییا کو جلن ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، ارے اتنا بھی زیادہ اچھا نہیں بنا کہ آپ لوگ تعریف کر رہے ہو، ارے ہاں وہ تمہارے جلے گلے کھانے سے تو اچھا ہی ہے۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے، ارے اب تم لوگ لڑنے جھگڑنے نہ بیٹھ جاؤ، اتنا اچھا کھانا بنا ہے، بیٹھ مل کے کھانے کھاؤ اور اس کو انجوائے کرو۔ سب اس سومیا کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، سب کو کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی سب سومیا سب کو چائے بنا کے دیتی ہے، ارے واہ بھابھی آپ نے تو بہت مزے کی چائے بنائی ہے، ارے ہاں بالکل میں نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، اگر کس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دینا، میں تم لوگوں کے لیے بنا دوں گی۔ سب بھی سومیا کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سومیا اپنی ساس کے لیے کمرے میں چائے لے کے جا رہی ہوتی ہے، تبھی دوسری طرف اس کی ساس اپنے کمرے میں، ارے مجھے کون ہی کمرے میں دینے کے لیے آئے گا، اتنی دیر سے کمرے میں ہوں کوئی بھی نہیں آیا، مجھے ہی جا کے باہر چائے پینے پڑے گی۔ جیسے ہی سریتا اپنے کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو سامنے سے اسے سومیا آتی نظر آ جاتی ہے، جسے دیکھ سومیا، ارے ماں جی آپ کدھر جا رہی ہو، میں آپ کے لیے چائے لے کے آئی ہوں، آپ کمرے میں بیٹھو، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، میں نے سوچا آپ کی چائے کمرے میں لے آؤں۔ تبھی سریتا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ارے بہو تم میرے لیے کمرے میں لے کے آئی چائے، ارے ہاں ماں جی کیوں میں آپ کے لیے چائے نہیں لے کے آ سکتی کیا، اب آپ یہ لیں آپ کی چائے اور آپ کمرے میں بیٹھ کے آرام سے پئیں۔ تبھی سومیا وہاں پہ اپنی ساس کو چائے دینے کے بعد چلی جاتی ہے اور سریتا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ارے شکر ہے میری چھوٹی بہو کتنی سنسکاری ہے، کم سے کم اب مجھے کمرے میں تو کھانا ملے گا، اور بڑی بہو سے تو مجھے اب کوئی امید ہی نہیں ہے، ہر وقت کمرے میں بندی رہتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ارینج میرج اور لو میرج میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، ارینج میرج والی بہو کتنی سنسکاری اور گنی ہے۔ اسے پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے اور سریتا اور رمیش اپنے کمرے میں ہوتے ہیں۔ تبھی رمیش، ارے سومیا بہو تو کمرے میں کیا کر رہی ہے اس ٹائم، ارے پتا جی وہ میں ماں جی کے لیے گرم گرم دودھ لے کے آئی تھی، سردی میں دودھ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے نا اس لیے، ماں جی یہ لے دودھ، اب اسے دوائی کے ساتھ آپ آرام سے پی لیں اور اس سے آپ کو اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی۔ دودھ دینے کے بعد سومیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور سریتا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ارے دیکھا آپ نے میری چھوٹی بہو کتنی زیادہ سنسکاری ہے، اب تو پتہ چل گیا نا گھر والوں کو کہ ارینج میرج اور لو میرج میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ سریتا اپنی چھوٹی بہو سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن سریتا اور شرییا دونوں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، جہاں پہ سومیا سب سے پہلے اپنی ساس اور نند کے لیے کپڑے دیکھتی ہیں، ارے یہ ماں جی اور خوشی کو کتنا زیادہ اچھا لگے گا، یہ لے لیتی ہوں ان کے لیے۔ تو دوسری طرف تو شرییا اپنی شاپنگ میں مگن ہوتی ہے اور ارے یہ آؤٹ فٹس کتنے اچھے ہیں، اگر میری شادی نہ ہوئی تھی تو میں ایک سے ایک کر کے پہنتی، اور اب لیکن اب کیا فائدہ، میں تو یہ لے نہیں سکتی، ایسا چلو اب میری تو شاپنگ ہو گئی، اب چلتی ہوں گھر۔ تبھی دونوں وہاں سے آ کے شاپنگ کے لیے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد شرییا، ارے
بھابھی آپ شاپنگ پہ چلی گئی، ویسے تو آپ کمرے سے نہیں نکلتی۔ ارے ہاں تو مجھے کپڑے لینے تھے اپنے، سے میں شاپنگ پہ چلی گئی۔ یہ کہنے کے بعد شرییا وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگ جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دن شرییا اپنے کمرے میں بیٹھی بہت زیادہ بور ہو رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سومیا سب کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، جسے دیکھ کر شرییا کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں۔ ایک دن شرییا اپنی دوست سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ارے کیا بتاؤں تارا تمہیں، میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ جوائنٹ فیملی میں مجھے سب بہت زیادہ پیار کریں گے، لیکن میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ ارے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم جو کہتی تھی مجھے بیڈ پہ کھانا دو، اور سنسکاری بہو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا مانگے، تجھے تمہاری ساس کو۔ ارے ہاں بالکل، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب تو میں بھی جٹھانی جی کے ساتھ مل کے کھانا بناؤں گی، اور ارے ہاں بالکل، اب تمہیں ان کا خیال رکھو گی تبھی تو ان کو اچھی لگے گی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تھیں، اور دونوں فون پہ لگاتار ہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تبھی شرییا کہتی ہے ارے چلو ٹھیک ہے تارا، میں بالکل ایسے ہی کروں گی جیسے تم کہہ رہی ہو۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب تم فون رکھو، مجھے باقی کام بھی تو دیکھنے ہیں۔ میں جا کے جٹھانی جی کے پاس جاتی ہوں کچن میں، اور پھر ان کو کہوں گی کہ وہ مجھے کھانا بنانا بھی سکھا دیں گی، اور پھر میں اسی طرح سے کھانا بنانا بھی سیکھ جاؤں گی کچھ ہی دنوں میں۔ اس کے بعد شرییا فون رکھتی ہے اور پھر سیدھا کچن میں جاتی ہے، اور اپنی جٹھانی سے کہتی ہے ارے شرییا آپ کچن میں کیسے آنا ہوا، کچن میں بھول گئی آپ؟ ارے ہاں جٹھانی جی، میرا نا بڑا من کر رہا تھا کہ میں سب کے لیے کھانا بناؤں، کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تو میں بور ہی ہو گئی تھی، کیا آپ مجھے کھانا بنانا سکھاؤ گی؟ میں سب کے لیے کھانا بنانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی اتنے میں سومیا کہتی ہے ارے دیورانی جی، اگر آپ پریوار والوں کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہے تو میں آپ کو کیوں کھانا بنانا نہیں سکھاؤں گی۔ بالکل، آپ ایسا کرو کہ تب تک سبزی کاٹ لو، پھر اس کے بعد میں باقی کام کر کے آتی ہوں۔ اس کے بعد شرییا سبزیاں کاٹنے لگ جاتی ہے اور سومیا گھر کا باقی سارا کام نپٹ آتی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ آروہی، خوشی اور سریتا کچن میں جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا، آج سورج کی دست سے نکلا ہے شرییا بہو، تو کچن میں کیسے آ گئی آج؟ خیر تو ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارے ہاں ماں جی، مجھے بھی آج جٹھانی جی کے ساتھ مل کر کھانا بنانا ہے، میں بور ہو رہی تھی تو مجھے بھی کھانا سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے، اس لیے میں کچن میں آ گئی۔ شرییا کی باتیں سن کے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے کچن سے باہر جانے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد شرییا سومیا کے ساتھ مل کر کھانا بناتی ہے۔ اس طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں، اور پھر شرییا ہر روز ہی سومیا کے ساتھ مل کر کھانا بناتی تھی، اور پھر کئی دنوں تک وہ اسی طرح سے کھانا بنانا سیکھتی رہی، اور کبھی کھانا جل جاتا تو کبھی صحیح بن جاتا تھا۔ ایک دن سومیا نے سب کے لیے کھانا بنایا، تبھی سب ارے شرییا بہو واہ، یہ کھانا تم نے بنایا، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ ایک تو وہ کھانا تھا تو جو اتنا جلا ہوا تھا جسے کھا کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم نے یہ کھانا بنایا، یہ تو بہت زیادہ مزے کا کھانا بنایا، ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے۔ اتنے میں سورج کی اس کے فون کی بیل بجنے لگ جاتی ہے، تبھی سورج اس کا فون اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ارے میں نے ہی بنایا ہے کھانا آپ سب کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ اب پریوار والوں کے ساتھ رہنے سے ہی خوشی ہوتی ہے اور سب کو پیار ملتا ہے۔ تبھی وہاں پہ اس کی دوست کا فون آنے لگ جاتا ہے، جس کا فون سورج اٹھا لیتا ہے، اور تبھی وہ فون پہ جلدی جلدی میں شرییا سمجھ کے بعد ارے شرییا تمہیں کمپٹیشن کے لیے کھانا سیکھ لیا نا، اب ٹھیک ہے، اب اچھا کھانا بنانا سیکھ لو تم اپنی جٹھانی سے۔ تبھی اتنے میں وہ فون ارے میں آپ سے تھوڑی دیر بعد میں بات کرتی ہوں، اب تمہیں کمپٹیشن کے لیے کھانا سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے نا کمپٹیشن کینسل ہو۔ تبھی اس کی دوست فون رکھ دیتی ہے، بغیر کچھ کہے ہی سب شرییا کی چال سے واقف ہو۔ ارے یہ کیا، تم نے کمپٹیشن کے لیے کھانا سیکھنے کے لیے سیکھتی رہی، اور ہمیں لگا تم ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ تب اتنے میں اس کے فون کی بیل پھر سے بجتی ہے۔ ارے شرییا تم نے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کھانا بن سیکھنے کا، اب تو کمپٹیشن بھی نہیں ہو رہا۔ سب گھر والوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شرییا بھی کہتی ہے ارے کیا فائدہ ہوا میرے اتنا زیادہ کھانا سیکھنے کا، یہ کمپٹیشن میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، اب میں کیا کروں گی۔ سب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شرییا کئی دنوں تک کمپٹیشن کے لیے ہی کھانا سیکھ رہی تھی، جبکہ گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ تبھی شرییا ارے بس ہو گیا، اب میں آئندہ کبھی بھی کھانا نہیں بناؤں گی، اور یہ کمپٹیشن کے لیے ہی سیکھا تھا میں نے، آپ لوگ کچھ نہ ہو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہی سیکھا تھا۔ شرییا سب کو پھر سے کھانا بنانے کے لیے منع کر دیتی ہے، اور میں آئندہ پھر سے کبھی بھی کچن میں نہیں جاؤں گی اور کسی کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی وہاں سے۔ اس طرح سے پھر شرییا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، اور شرییا کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، اور کوئی اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، جس سے دیکھ شرییا کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور پھر اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگ جاتا ہے ارے
اتنے دن تک میں کھانا بنانا سیکھتی رہی تو میں بزی رہی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس سے اچھا تو میں جا کے جیٹھانی جی کے ساتھ کھانا بنوا لیتی. اب تو مجھے فارغ ہی نہیں رہا جا رہا. اس کے بعد شرییا پھر سے کچن میں جاتی ہے. اس دن سومیا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی, تبھی شرییا سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور سب کو کھانا سرو کرتی ہے. اس دن بھی سب کو, ارے شرییا واہ تم نے کھانا بنایا آج پھر؟ ارے ہاں میں نے لیا تو اب مجھ سے فارغ بیٹھا نہیں جا رہا. اور میں, ارے بہو واہ تم نے بہت اچھا کیا یہ تو. تبھی سبھی شرییا سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے پہلی دفعہ گھر والوں کے لیے پیار سے کھانا بنایا ہے. اور تبھی, ارے ہاں دیکھنا اب میں اور جیٹھانی دیورانی جی مل کے سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور ماں جی آپ کو تو ہم بستر پہ ہی کھانا دیں گے. تبھی اتنے میں شرییا کہتی ہے, ارے ہاں جیٹھانی جی باتوں باتوں میں کب کام ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اب تو مجھے بھی کام کرنے کی عادت ہوگی, اب میں بھی کمرے میں نہیں بیٹھوں گی بلکہ کچن میں آپ کے ساتھ کام ہی کروایا کروں گی. اس طرح سے شرییا کا بدلا ہوا رخ دیکھ کے سب سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اور سبھی شرییا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے کھانا بھی کافی اچھا بنانا سیکھ لیا ہوتا ہے. اسی طرح سے سب شرییا کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی کھاتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں. ارے واہ شرییا مجھے پتہ تھا تم اچھی ہو. اب دیکھنا دیورانی جی اب ہم مل کے سب کا خیال کریں گے, سب کو مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلائیں گے. اسی طرح سے پھر سب شرییا کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے ہیں, اور پھر اس دن کے بعد سے شرییا بھی اپنی جیٹھانی کے ساتھ کچن میں اس کے کام میں ہیلپ کرنے لگ گئی تھی, اور دونوں مل کر ہی کچن سنبھالتی تھیں.